آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے طلعت حسین کے ساتھ۔ یہ بچی کون ہے اور یہ کون ظالم شخص ہے جو سزا اس کو دیتے ہوئے اس کے بال کاٹ رہا ہے؟ اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ عام طور پر اس کو با اثر افراد سے منسلک کیا جاتا ہے، یہ با اثر مجرم ہے، ان کی تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، اس سے متعلق کچھ معلومات بھی دیں گے۔ ہم پشاور کے حملے پر بھی فوکس کریں گے۔ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے حملے کے بعد؟ وہ پاکستان کی ریاست سے کیا لینا چاہتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پھر پشاور میں حملہ ہوا، بیچ شہر کے دل میں حملہ ہوا، اس کے اوپر پولیس والوں کا موقف کیا ہے، یہ بھی ہم آج آپ کے سامنے رکھیں گے معاملہ۔ ہم آپ کو کچھ اور بھی بتائیں گے، بڑی سیاست کے معاملات ہیں۔ پر ہزارہ میں آپ کو ووٹ لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے، مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا ہے، ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے۔ یہ جو پونے 2 سال میں یا 1.5 سال میں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے، پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے، نواز شریف کی لیڈرشپ ہے، اس پہ لوگوں نے مہر ثبت کی ہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ پنجاب میں بوائیکاٹ تھا اور خیبر پختونخوا میں بوائیکاٹ نہیں تھا؟ کیوں؟ خیبر پختونخوا میں آپ کو یقین تھا کہ مشینری ہماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عبرتناک شکستیں دوچار کی۔ اس کی نون لیگ 13 میں سے 12 ضمنی سیٹیں جیت گئی ہے، لیکن یہ جیت حقیقی ہے یا کھوکھلی؟ اس کے اوپر رانا ثناء اللہ خان وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آفتاب عالم صاحب وزیر قانون خیبر پختونخوا جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہم ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ ایکس نے اپنی پالیسی کے مطابق اب یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ کس کا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور یہ دھماکہ خیز معلومات ہیں۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا، اس کی تفصیل ان سے لیں گے کہ ان کے خیال میں یہ معلومات دھماکہ خیز کیوں ہیں۔ آئیے ہم آپ کو خیبر پختونخوا کے دل پشاور لیے چلتے ہیں۔ آفتاب عالم صاحب وزیر قانون خیبر پختونخوا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آفتاب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں دھاندلی ہوئی ان سیٹوں پر جس پر آپ نے اپنے چیف منسٹر کو بھی وہاں پر گئے، انہوں نے بیانات دیے اور تمام آپ کی نظریں تھیں، اور کچھ دھمکیاں وغیرہ بھی ہوئیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن نوٹس لیا؟ اور اگر یہ دھاندلی ہوئی تو آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہم نے تو اوورال الیکشن کا بوائیکاٹ کیا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک آدھ سیٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنا جو ہے کینڈیڈیٹ اتاریں، اور پھر لوگوں نے وہ دیکھا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ثبوت فارم 45 کے تمام 600 سے اوپر کے پولنگ سٹیشن ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ 630، تو ان کے رزلٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں ہم بھاری اکثریت سے جو 25,000 سے 30,000 سے اوپر کی جو لیڈ ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ RO آفس جو ہے وہ ایٹ دا 11th آور جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے ڈگری کالج سے کسی اور جگہ، نامعلوم جگہ، اور پھر وہاں پہ جو ہے واردات ڈالی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح سارے پاکستان کو معلوم ہے، اور جس طرح آپ نے یہ بھی دیکھا خان صاحب کی پاپولیرٹی کہ پنجاب میں جن سیٹوں پہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، تو وہاں پہ لوگوں نے ایون الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور وہاں پہ ٹرن آؤٹ 5% سے زیادہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہماری پاپولیرٹی ہے، اور جو بھی یہ واردات ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ایکسپوز کرتا ہے۔ جی اب وہ 5% نہیں ہے، بعض جگہ پہ 13 ہے، 18 ہے، 21 ہے، 32 ہے، 34 ہے، 27 ہے، 36 ہے، 22 ہے، 22 ہے، 23 ہے، مظفر گڑھ میں 50 ہے، فیصل آباد میں 26 بھی ہے۔ چلے اس بات سے قطع نظر، تو آپ یہ فرما رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس وہاں پر موجود تھے، ان کو فارم 45 دیے گئے، اس کے بعد رزلٹ ٹیلی ہوتے ہیں، اور یہ جو 25,000 کا مارجن ہے یہ تو نتائج آنے سے پہلے ہی میں نے سرکولیٹ ہوتا سن لیا اور دیکھ لیا۔
میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا تمام کے تمام فارم 45 موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ ہیں اور جو مخالف ہے اس کے ووٹوں میں اضافہ ہوا؟ میں وہ ثبوت جو ٹریبونل کے سامنے جا کے آپ نے رکھنے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب دیکھیں، جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے کہ پہلے سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری اتنی لیڈ ہے، تو چونکہ پولنگ سٹیشن کے اوپر مینولی جو ہے وہ رزلٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے پہلے، اور بعد میں اس کو رزلٹ وغیرہ جو کمپائل کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے خواہ مخواہ میں، تو وہ یہی بنیاد ہوگی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے ساتھ تمام ثبوت موجود ہیں، ہم ٹریبیونل کے سامنے بھی رکھیں گے اور ہم اپنا ٹریبیونل بھی بنائیں گے، پروونشل کیبنٹ سے اجازت لے کر ایک کمیشن بنائیں گے ٹریبیونل، اور اس میں انشاءاللہ یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آفتاب صاحب، اس آپ کے جو اپنے ٹریبیونل کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پر، آپ کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے، آپ ہارنے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، پھر آپ اس کے اوپر ٹریبیونل بھی بنا رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر یہی فائنڈنگ دے گا نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ الیکشن ٹریبیونل سے آپ فیصلہ پہلے لے لیں، اپنا ٹریبیونل بعد میں بنا دیں، کیا یہ ترتیب درست نہیں ہوگی؟ طلعت صاحب دیکھیں، حکومت کے ساتھ یہی مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹریبیونل ایکٹ کے نیچے جو ہے وہ ٹریبیونل یا کمیشن بنا سکتا ہے۔ اس میں اگر وہ جوڈیشری کو ریفر ہو اور اس میں کوئی جج اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جوڈیشل ٹریبیونل بولتے ہیں یا کمیشن بولتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی مینیج ہیں۔ ہم نے کافی دفعہ جو ہے ریکویسٹ کی ہے 9th میں کے کیس میں، ریڈیو پشاور کے کیس میں، ریڈیو پاکستان کے کیس میں، لیکن انہوں نے ریگریٹ کیا ہوا ہے۔ تو لاسٹلی ہم یہ پہلی کیبنٹ جو ہماری اب کی تھی اس کیبنٹ کی، تو اس میں بھی ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو ریڈیو پاکستان پشاور کا معاملہ تھا اس میں ہم جو ہے وہ ٹریبیونل بنائیں گے، چونکہ جوڈیشری ہمیں ججز اپوائنٹ نہیں کرنے دیتی، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ کوئی ریٹائر جج یا ججز یا ریٹائر بیوروکریٹ جو ہے اس میں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی عام بندہ بھی جو کریڈیبلٹی رکھتا ہو، ریپیوٹیڈ ہو، تو اس کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی آفتاب صاحب، اگر آپ بادی نظر میں دیکھیں یہ جو سارا معاملہ چلا NA-18 کا، کیا یہ سیاسی غلطی تھی کہ آپ کو ایک سیٹ کے اوپر خام خواہ، جب آپ نے ہر جگہ میں بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ کو وہاں پر بھی اپنے لیڈر کی پاپولیرٹی ثابت کرنے کے لیے پھر کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے تھے؟ آپ بہتر نہ ہوتا تھا کہ اس کا بھی آپ بائیکاٹ کر دیتے، یا یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ فیصلہ عمر ایوب نے کرنا تھا اور اس نے کر دیا کیونکہ اس کے لیے سیٹ بڑی اہم ہے؟ تو میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو آپ سے منسلک رہے ہیں بہت نالاں ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سارا جو عمران خان کا ہم نے ایک باقاعدہ پلان بنایا ہوا تھا الیکشن کو فارغ کروانے کے لیے پبلک کی نظر میں، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ طلعت صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہماری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا اور انہوں نے کر لیا تھا، تو اس کے اوپر تو میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ انہی کا فیصلہ تھا۔ لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک سیٹ ضروری تھی کہ اس کے اوپر ہم کنٹیسٹ کر لیتے، اور ہم نے کنٹیسٹ کیا۔ لیکن ابھی تو آپ نے لوگوں کو جو دکھایا وہ یہ دکھایا کہ آپ ہار گئے اپنے صوبے کے اندر ہی، ابھی تو یہ دکھایا نا آپ نے۔ نہیں جی، ہم ہار گئے اپنے صوبے کے اندر، 30,000 کیمپین لیڈ سے ہارے تو ہم نہیں ہیں جی، ہم تو جیت چکے ہیں الحمدللہ۔ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ضروری تھا۔ اچھا، یہ جو کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہے، یہ عمر ایوب صاحب کی جو ہیں بیگم صاحبہ، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے سیاست میں آفتاب صاحب؟ دیکھیں، یہ تو وہیں آپ کچھ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے جو ہے کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ جیت سکتا ہے۔ اور جہاں تک عمر ایوب صاحب
کی وائف کا تعلق ہے تو میرے خیال میں آپ انہی کے اوپر تنقید کرنا چاہیں گے، لیکن میرے خیال میں ان کا ایک میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں نے کوئی تنقید نہیں کی، میری گزارش سن لیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ آپ اپنے چیف منسٹر کی جو مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ بتاتے ہیں کہ میں کسی اسٹیبلش فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے، آپ کے اپنی کابینہ کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں، لیکن پھر ایک کینڈیڈیٹ کی زوجہ جو قابل احترام ہے، میرے ان کے ساتھ فیملی کے تعلقات بھی ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کس بنیاد کے اوپر پھر آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ آپ موروثی سیاست کے خلاف ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا نیریٹیو رہا ہے، اور یہ خان صاحب نے جو ہے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا ہے۔ آپ ہمارے ریسنٹ چیف منسٹر صاحب کی اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں کہ وہ عام ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، ان کا نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی وہ نیو سینس ویلیو جو پولیٹکس میں جو سمجھی جاتی ہے، یا فیملی بیک گراؤنڈ۔ لیکن دیکھیں ایک سیٹ کے حد تک تو چلیں آپ اس چیز کو چلائیں گے۔ اب ہمارا چونکہ ایک ٹریڈیشن ہی رہا ہے ہمارے ملک کا، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے میں کہنا چاہوں گا، لیکن بیسیکلی خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ ہے آپ کی مین جو آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی مین لیڈرشپ، اور خاص طور پہ جو آپ کی ایگزیکٹو سیٹس ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ فٹ آتا ہے۔ اور یہ نارملی کسی ایم این اے اور ایم پی اے کو الیکٹ کرنا، تو میرے خیال میں وہ فیملی جو ہے ایفیلیشن وہ میٹر کرتی ہے تھوڑی بہت ابھی بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ آپ سے اجازت لیتے ہوئے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ اگلے پروگرام میں میں جب آپ کو دعوت دوں گا تو آپ نے جب مجھے بہت اچھا مواد فراہم کیا ہے یہ بات کر کے کہ آپ کے چیف منسٹر کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، تو میں اس کے اوپر یقیناً بحث کروں گا کہ مڈل کلاس کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے جوائن کر لیا، ان کی طرف ہم چلتے ہیں فیصل آباد۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب مبارک ہو، آپ نے 18 سیٹیں جیت لی ہیں۔ جتنی سیٹوں پہ الیکشن تھا پنجاب میں میرا خیال 18 تو نہیں تھی، تو نہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت ہے نا، 12 کو 18 بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ 12 کو 18 بھی کر سکتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ مالک ہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن ہوا ہے اور سارا پروسیس جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہوا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اگر یہ کچھ ہوا ہوتا یا اس طرح سے ہوا ہوتا جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، یا جس طرح سے لوگ جو ناقد ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ 20 کہانیاں اور سٹوریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی۔ میں جس حلقے میں ذاتی طور پہ میں کل سارا دن رہا ہوں، یہ صوبائی حلقہ PP 116 ہے۔ میں طلعت صاحب ایک ووٹ اور ایک پولنگ اسٹیشن کا آرڈر کروانے کو تیار ہوں۔ آپ اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیں، اگر ایک ووٹ کی بھی جو ہے وہ ہیرا پھیری سامنے آئے تو میں سیٹ جو ہے نا وہ ریزائن کرنے کو تیار ہوں۔ ہمیں آپ پر یقین ہے، نہیں بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ الیکشن کسی پولیس والے نے کسی کو فون بھی کیا اور اریسٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو رانا صاحب ضرورت نہیں تھی نا اس کی۔ رانا صاحب نہیں رانا صاحب ضرورت نہیں تھی، جب 22.94% ووٹ پڑے آپ کے جس حلقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو PP 116 کا جو میرے پاس آیا 22.94% ووٹ، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے اپنے بندے گئے انہوں نے ووٹ ڈالے، آپ سیٹ بات یہ ہے۔ نہیں سن لیں، یہ ضمنی الیکشن کو میں نے پہلا نہیں لڑا یا پہلا الیکشن ہی ہوا، 50% ووٹ ٹرن آؤٹ اگر جنرل الیکشن میں ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا مناسب اور ٹھیک ٹرن آؤٹ ہے، اور 30% 25 سے 30% اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اگر ضمنی الیکشن میں ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹرن آؤٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبائی حلقے میں
50,000 یعنی 48,800 ووٹ اگر ایک ٹیم جو ہے وہ پول کرواتی ہے تو اس سے اور زیادہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ صوبائی حلقے میں کوئی ووٹ 1 لاکھ کاسٹ ہونا ہے. اب اگر مد مقابل جو ہے اگر مد مقابل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کے حساب سے پھر ٹرن آؤٹ کم ہی ہوگا نا. نہیں مد مقابل تھا ہی نہیں نا. دیکھیں نا فیصل آباد 104 جو ہے 13.23% ووٹ, یہ کون سی نمائندگی ہے 13.23 والی؟ نہیں طلعت صاحب بات یہ ہے کہ مد مقابل جو تھے ان کا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کس کو روکا ہے کہ وہ کوئی مد مقابل نہ ہو. جن لوگوں نے کاغذات جمع کروائے کسی کے ریجیکٹ نہیں ہوئے, سب کے ایکسیپٹ ہوئے. رانا صاحب ساری لیڈرشپ ان کی جیل میں ہے, تتر بتر ہوئے ہیں. ان کا کوئی والی وارث ان کو سمجھ نہیں آ رہا کس کو وہ لگائیں, تو ان کی تو حالت خراب ہے. نہیں تو بات یہ ہے کہ نہیں سن لیں اگر انہوں نے سیاست ہی تتر بتر ہونے کی کرنی ہے, اگر انہوں نے سیاست ہی جو ہے وہ اسلام آباد پہ جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کرنی ہے, اگر انہوں نے سیاست ہی جو ہے وہ فتنے کی, افراتفری کی اور انارکی کی کرنی ہے, تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ قصور ہمارا ہے. ہم نے کب ان کو کہا تھا کہ آپ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں؟ ہم نے کب ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 9 مئی بپا کر دیں اور ایک دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں, جا کے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگائیں, لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں؟ آخر ایک آدمی اگر جرم کرتا ہے تو پھر اس جرم کی اگر پکڑ نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے تو پھر لوگ جس کا دل چاہے وہ 10 بندے اکٹھے کرے اور دوسرے کے گھر کو جا کے آگ لگا دے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں, ان چیزوں کے اوپر اب میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حلقے میں جو 48,000 ووٹ پڑے, اس میں کم از کم 15,000 ووٹ وہ ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا. یعنی لوگ جو ہیں وہ آپ کو کیسے پتا کس نے وہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو؟ مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ میں نے اس حلقے سے یہ جو ہے یہ 7واں الیکشن لڑا ہے, اور مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ مجھے ایک بندے کا پتا ہے کہ کون پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ تھا, کون اس سے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ تھا, پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. میں ان لوگوں کے پاس کچھ کے پاس خود گیا ہوں, کچھ نے بلایا. اور ایک تو ہے طلعت صاحب کلٹ جو ہے نا, اس کا تو کوئی علاج نہیں. بھلے وہ کلٹ پی ٹی آئی کا ہو, وہ پی ایم ایل این کا ہو, وہ پیپلز پارٹی کا ہو, وہ ٹی ایل پی کا ہو, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی ہے نا جو یہ سوچ کے ووٹ ڈالتا ہے کہ یار یہ پارٹی بہتر کرے گی, یہ کینڈیڈیٹ بہتر آدمی ہے, یا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا, وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ لوگ آپ پی ٹی آئی کے متعلق جو ہے وہ ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں. یہ میں نے اس الیکشن میں پچھلے کوئی 20-25 دن میں جو ہے آپ کیا کہتے ہیں 15,000 جو آپ نے ووٹ آپ کے پاس ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں کیا کہتے ہیں آج کل؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہاں دیکھیں انہوں نے 2 چیزیں کی, 2 باتیں جو کامن تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یعنی جو ہے وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ معاملہ فہمی کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ گورنمنٹ جو ہے یا آپ کی پارٹی جو ہے وہ بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار ہے. تو یہ جو جلاؤ گراؤ احتجاج اور ہر وقت کا جو فساد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور بیٹھ کے یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. دوسرا, لوگوں نے جو چیف منسٹر پنجاب ہے اس کے جو انیشیٹوز ہیں اور اس کی جو یعنی ہارڈ ورکنگ ہے, محنت ہے, اس کے متعلق بھی میں نے لوگوں سے جو ہے وہ آواز سنی ہے کہ جی یہ ستھرا پنجاب ٹھیک ہے. سی سی ڈی کے متعلق حالانکہ دیکھیں میں تو اس کا ناقد ہوں, میں نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گن مین کلچر اور یہ ہر وقت ڈاکے اور یہ وہ اس میں بڑا فاقہ ہوا ہے. تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹوز اور خاص طور پہ چیف منسٹر کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر, اور پی ٹی آئی کا ہر روز احتجاج, ہر روز گھراؤ, ہر روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فساد, رانا صاحب اس کے اوپر ایک عام ووٹر جو ہے وہ اس کو پسند نہیں. یہ جو آپ نے تمام باتیں بتائی ہیں نا,
میں اس کو بالکل کوشچن نہیں کر رہا، لیکن آپ نے تمام باتیں بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں بتانے کے بجائے نا تو آپ اپنی پارٹی کا پریس ریلیز پڑھ کے مجھے بتا رہے ہیں. لوگ تو ووٹ دیتے ہیں نوکریوں کی، سن لیں، نہیں لوگ تو ووٹ دیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں، ان کے کام ہو، وہاں پر بزنس کھلیں، انویسٹمنٹ آئے. نہیں سن لیں وہ آپ نے تو بڑا ایک فلسفیانہ قسم کا ووٹر بنا دیا ہے، نہیں جو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ مریم نواز نے کیا انیشیٹو کیے. اور پھر نہیں طلعت صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی ایویڈنس موجود ہے. ایویڈنس اس طرح سے موجود ہے کہ ان حلقوں میں جو آپ سپورٹ سمجھتے ہیں یا ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو سپورٹ تھی یا اس وقت ہے، وہ سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی حد تک تھی، جو کہ اب اس طرح سے انٹیکٹ نہیں ہے. لیکن وہ سپورٹ کبھی آج تک پی ٹی آئی کے جلسے میں، پی ٹی آئی کے جلوس میں، پی ٹی آئی کے احتجاج میں، پی ٹی آئی کے جلاؤ گراؤں میں نہیں آئی. یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ اس کی اتنی بڑی ایویڈنس، آپ اس کو رد کر کے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، نہیں میں نہیں رد کروں گا. میں ایک تو رد کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور دوسرا میں آپ کو اسلام آباد میں جب آئیں گے تب اس کے اوپر نہیں اب آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے، صرف آرگومنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کتنے احتجاج کہے ہیں. کبھی پنجاب سے کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ کراؤڈ کسی جگہ سے سوائے وہ جو کلٹ ہوتا ہے 100 150 200 کو، اس کے علاوہ کوئی نکلا ہے کبھی؟ اچھا چلے جاتے جاتے مجھے سوال کا جواب دے دیں، بالکل مختصراً جواب دیجیے گا. اور آپ نے ہمیشہ جو نا کھل کے بات کی ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جیل میں نہ ہوتی اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کھڑا کرتے اور صحیح طریقے سے کیمپین کرتے تو آپ یہ سیٹیں جیت جاتے ساری؟ جی بالکل جیت جاتے ہیں. اور لیکن یہ کمپٹیشن ہوتا، اگر ہمارا ووٹ 48,000 50,000 ہوتا تو ان کا بھی ووٹ جو ہے وہ ہمارے اندازے کے مطابق 35-40 ہوتا، ایک پورا کنٹیسٹ ہوتا. ٹھیک ہے، تو کم از کم 35-40 48 آپ کا ہوتا ہے. جی بتائیے. اگر نہیں، حلقوں میں اتنا ہی فرق ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہے، جو سیٹیں ہم نے ہاری ہیں، تو ان میں کیا ان کا ووٹ اگر 1,10,000 ہے تو ہمارا جو ہے وہ 5,000 ہے. ہمارا بھی 95 ہے، 1 لاکھ ہے. میرے حلقے میں کچھ اور آرگومنٹ کرنے والا تھا، 1,15,000 ووٹ ہے. نہیں میں کچھ اور آرگومنٹ کرنے والا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور پروگرام میں رہیں. جی آپ کوئی آخر میں بات کرنے والے تھے، آپ آخر میں کوئی بات کرنے والے تھے. جی میں یہی بات کرنے والا تھا کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر لوگ بھی جو ہے وہ ورکرز بھی زیادہ محنت کرتے ہیں. 2024 کے الیکشن میں ہمیں اکثر حلقوں میں یہ بھی نقصان ہوا کہ کیونکہ سامنے مقابلہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ لوگ بھی سست رہے. ورنہ جو ہے وہ اس حلقے میں جہاں سے اب ہم نے الیکشن جیتا ہے، ٹوٹل یہاں پہ جو ہے وہ 6-7 ہزار ووٹ کا فرق تھا. تو کیا فرق تھا وہ؟ جہاں پہ آپ 50,000 ووٹ نکال سکتے ہیں، وہ اور 2-4 ہزار ووٹ اگر محنت کریں تو نہیں نکال سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ ہر اس حلقے میں جو لوز بھی ہوا اس میں وہ بالکل پوری طرح کنٹیسٹ میں تھی. شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین، ہم آپ کو اب پشاور لیے چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں ڈاکٹر میاں سعید جو سی سی پی وہ پشاور ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا، 3 ایف سی کے اہلکار نے جام شہادت نوش کیا، دہشت گرد مارے گئے. ہم ڈاکٹر صاحب سے تفصیلات لینا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک ان دہشت گردوں کے بارے میں ہمارے پاس معلومات کیا ہیں؟ ان کے عزائم کے بارے میں تو بحث کچھ ہوئی، لیکن یہ کہاں سے آئے، یہاں تک کیسے پہنچے، اور ان کی جڑیں کس گروپ سے ملتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پر ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے ہماری ٹیررزم میں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ پہاڑی علاقوں سے جو اوپر جو علاقے ہیں جہاں پہ سرد موسم ہو جاتا ہے، تو جو اربن وارفیئر ہے یہ بہت زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسپیشلی آپ پشاور ویلی کی اگر بات کریں تو ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو افغانستان سے پچھلے دنوں سے کئی اٹیکس ہوئے ہیں، تو ابھی جماعت الاحرار تنظیم نے اس کی ذمہ داری تو قبول کی ہے. ہم لوگوں نے سرٹن بھی کیے ہیں کچھ فیکٹس،
تو افغانستان سے ان کے تانے بانے بالکل مل رہے ہیں، اور ہم لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن میں فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ابھی تک جو کی سچویشن ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو اس کا کنسسٹنٹ پیٹرن ہے وہی نظر آ رہا ہے کہ افغانستان سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں. یہ فرمائیے گا یہ کتنا اہم ہے کہ یہ پشاور کے اندر واقعہ ہوا؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو روٹس ہیں، روٹس کو کہتے ہیں انفریکوینٹڈ روٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے بہت سی موومنٹس ہوتی ہیں. کچھ جگہوں پہ فیسیلیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں. ان فیسیلیٹیٹرز کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سینیٹائزیشن آپریشن میں ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کو کافی عرصے تک پرووائڈ کرتے ہیں ڈیٹیلز، اور وہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اپنا بلڈ اپ کرتے ہیں جب بھی وہ اربن وارفیئر کرتے ہیں، اربن ٹیررزم جب وہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، اگر ان کو سوئسائڈ جیکٹ ہے یا اس کے اندر اس کا ایکسپلوسو ہے، ان کو وہ سلولی اینڈ گریجولی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پوری خودکش جیکٹ ہے یا بال بیرنگ ہے، پورا کا پورا ایک پیرافرینلیا وہ ساتھ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کریں. امکان یہی ہوتا ہے کہ تھوڑے سلولی اینڈ گریجولی وہ بلٹ اپ کرتے ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹرز ان کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پر ریکی کی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہینے تک یہ ریکی کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی اور اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکٹیولی ان کی موومنٹ تو نہیں ہے، اس کو ہم نے کافی حد تک اس فلو کو ختم کیا ہوا ہے، لیکن فیسیلیٹیٹرز کی موجودگی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کی سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے تمام سیکیورٹی فورسز مل کر کرتی رہتی ہیں، اور کئی ایسے واقع ہوتے ہیں جن کو ہم پریونٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر بات ہے میڈیا پر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اٹیک کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الرٹنس کی وجہ سے، جیسے آج کا واقعہ آپ کے سامنے، کہ بیکاز آف دا الرٹنس آف دا فیڈرل کانسٹیبلری، ان کے جوانوں کے بہت بڑے واقعے سے، بہت بڑے نقصان سے جو ہے یہ بچ گئی ہے. باجی نہیں جی، ہم تو بالکل کومنٹ کرتے ہیں پولیس کو اور ان تمام جوانوں کو جنہوں نے شہادتوں سے ایک بہت بڑے سانے کو پریونٹ کیا. نہ جانے وہاں پر یہ لوگ جا کر کیا کرتے. اسی سے سوال بنا لیتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کوئی اسپیکٹیکولر نیوز کریٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیجویلٹیز اگر کریٹ کرنی ہوتی تو کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیتے، نمبرز جو ہیں ان کے پاس زیادہ ہوتے کیجویلٹیز کے. یہ یہاں پر کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا، بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر ڈیولپمنٹ. یہ دیکھیں 8:11 پر یہ پہلا خودکش حملہ ہوا ہے، اور جو ہماری ابھی تک کی انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ تینوں خودکش حملہ آور جو ہیں یہ باقاعدہ موٹر سائیکل پر ریکی کرتے رہے، اور انہوں نے ویٹ کیا 8 بجنے کا. ابھی 8 بجنے کا ویٹ کیوں کر رہے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیر کے روز اندر جو ہے تقریباً فیڈرل کانسٹیبلری کی پریڈ ہو رہی تھی، اور اس پریڈ میں 400 سے 450 کے قریب جوان تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس چیز کی انفارمیشن ضرور تھی کہ اندر جو ہے پریڈ ہوگی، اور جب پریڈ سٹارٹ ہوگی تو یہ حملہ آور اندر جا کے تو یہ وہاں پر پہلے فائر کرنے کے ساتھ ان کے پاس 8 ہینڈ گرینیڈز جو ہیں وہ برآمد کیے گئے. اس کا مطلب ہینڈ گرینیڈز بھی استعمال کرتے، اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو خودکش دھماکہ بھی کرتے. یہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بہت بڑا پلان تھا کہ اندر جا کے بہت زیادہ نقصان کرتے. لیکن وہاں پر جو موجود فیڈرل کانسٹیبلری کے جوان تھے جو خاص کر روف ٹاپ پہ تھے، انہوں نے اس کو انگیج کیا، اور انگیج کرتے ان کو زخمی کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک انکریجنگ سائن تھا کہ ہمارے جو جوان تھے وہ یہاں پہ الرٹ تھے، ورنہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا جی. اور اس کے اندر ایک ہاسٹیج سچویشن بنائی جا سکتی تھی. اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے ایکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے فوری طور پر کلیئرنس کر کے تو بہت بڑے سانحے سے بچایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جن لوگوں نے شہادتیں دی، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو اپنے اپنے گھروں شہروں میں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پروگرام ہمارا جاری. ایکس نے ایک نئی پالیسی کا اجرا کیا ہے کہ جہاں سے جو اکاؤنٹ بنتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ بنا ہے. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیس پارٹی کی ریپرزینٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا ایک بڑا زبردست ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے تفصیل بتائی کہ ان کو کیا پتہ چلا جب یہ پالیسی اور ڈیٹا سامنے آیا کہ کون کون سے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ناز صاحبہ بہت شکریہ. ایک تو خیر میں نے بھی اس سے بڑا استفادہ کیا اس تمام نئی معلومات سے، لیکن چونکہ آپ پولیٹیشین ہیں
تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے اس معلومات کے بعد کیا حیران کن چیزیں سامنے آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، یہ تو حیران کن چیزیں ہیں نہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا علم ہمیں بہت پہلے سے تھا. یہ ہم جانتے تھے کہ بہت سارے ایسے فیک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ آپریٹ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی پھیلا کر اور ان کو پاکستان سے ہی منسوخ کر کے یہ میسج دینا دنیا میں، تاکہ پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج دنیا بھر میں پورٹری کیا جا رہا تھا. اور اس میں وہ تمام ہاتھ ملوث ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. ان چیزوں سے پاکستان کا ایک منفی تاثر دینے کا جو ایک سازشی ایک پورا منظم نیٹ ورک چل رہا تھا، وہ پاکستان سے باہر سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. آپ کو پتا ہے حالیہ دنوں میں جو بہار کے الیکشنز میں بھی جس طرح ہمارے پڑوسی دیگر ہمارے فرینڈلی ممالک کے اندر بیٹھ کر اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے اور پاکستان کی جو ہماری آرم فورسز ہے اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، یہ اس قسم کی جو جھلکیاں ہمیں نظر آتی تھی وہ ایویڈنٹ تھی کہ یہ تو کس کس کے اکاؤنٹس نے آپ کو حیران کیا؟ چلے پھر بھی پتہ چلا. مثلا میرے سامنے عمران خان PTI ڈیٹ آف جوائننگ 2010 اکاؤنٹ بیسڈ ان ویسٹ ایشیا. تو ویسٹ ایشیا تو ایک بڑا وسیع علاقہ ہے. ایبسلیوٹلی، یہی تو سوال اٹھتا ہے کہ ویسٹ ایشیا سے کہاں سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. پھر وہ ایک انٹرنیشنلی سازشیں کی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف، منظم سازشیں ہیں، وہ بے نقاب ہوتی ہیں. آج ان کے اپنے ساتھ علیمہ خان کا بھی یا خانم کا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیٹ آف جوائننگ فیبری 2024 اکاؤنٹ بیسڈ ان ویسٹ ایشیا. ایشیا میں اکاؤنٹ آپ کے کیوں بن رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں وہ اکاؤنٹ جن کے 126 دفعہ یوزر نیمز تبدیل ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. مطلب میرا اکاؤنٹ جب سے میں نے بنایا ہے، میرا اکاؤنٹ اپنے ایک ہی یوزر نیم کے اوپر مستقل چلتا آ رہا ہے. مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں 2 سے 3 دفعہ بھی اپنے اکاؤنٹ کا یوزر نیم تبدیل کروں. یہ لوگ جو 126 دفعہ اپنے اکاؤنٹ کے یوزر نیم تبدیل کرتے رہے، اور ان کی اگر آپ پوری ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ منظم انداز سے جس طرح سے ایک منفی پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے اور ملک کے اندر انتشار اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے اب یہ حماد اظہر کا میں دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ نے بات شروع کی ہے تو ڈیٹ آف جوائننگ 2012 اکاؤنٹ بیسڈ ان بیلجیم. حماد اظہر. مراد سعید اکاؤنٹ بیسڈ ان دی US. یہ تو خطرناک باتیں ہیں. آپ کی جماعت کا تو اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، آپ کا اپنا اکاؤنٹ پاکستان کے اندر ہے. تو کیا اب یہ اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ I think I lost her there. خیر ویسے میرا آخری سوال تھا. آپ کا بہت شکریہ، ہم نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا کہ پولیٹیشنز جن کا روزانہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے، وہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اکاؤنٹس پر ٹویٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ لگتا ہے کہ ہمارا ٹویٹ تو پاکستان سے جا رہا ہے، لیکن کسی کا بیلجیم سے جا رہا ہے، کسی کا امریکہ سے جا رہا ہے، کسی کا اسپین سے جا رہا ہے، کسی کا ویسٹ ایشیا سے جا رہا ہے. تو واقعتاً اس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اکاؤنٹ بنے جہاں سے ہیں وہاں سے آپریٹ کیسے ہو رہے ہیں جب لوگ پاکستان یا اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ہم آپ کو ناظرین ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں اس بچی کی جس کو ایک مبینہ طور پر مساج پارلر کے اندر اس کے ساتھ ظلم ہوا. ویڈیو ذرا ڈسٹربنگ ہے لیکن آپ اس کو دیکھیے، پھر اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بچی کا سر جھکا ہوا ہے، اس کے بال کاٹ رہا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کو مکمل طور پہ گنجا کر دیا انہوں نے. ہم نے جب جاننا چاہا پولیس والوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، کہ تھانہ لوئی بھیڑ کے حدود میں یہ ہوا ہے. ابھی تک جو ہمارا اپنا رپورٹر اس سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فیملی لوکیٹ نہیں ہو رہی، ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ واقع کی تاریخ کیا ہے. تو تحقیقات ہونی چاہیے. ہم سوشل میڈیا پر بڑی کرٹیک کرتے ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن جب ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا یوزفل پرپس بھی ہے. اس طرح کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مساج پارلرز اور بیوٹی پارلرز کام کر رہے ہیں. تو جہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہے وہاں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن ان ظالموں کو پکڑنا بڑا ضروری ہے. اب ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتے اور سناتے ہیں. دہشت گردی کے واقعے کے بعد پشاور میں جو ہوا، شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، تو لوگ کیا
چاہ رہے ہیں. ان تصاویر کو آپ دیکھیں اور سنیں. اس کے اوپر لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جب چیف منسٹر کے پی اور فوج کے نمائندگان جنازے میں شرکت کر رہے ہیں تو لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو. جنازوں پر ایک ساتھ کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ایک ہو جائیں تاکہ ہمیں یہ جنازے نہ اٹھانے پڑیں. اس سے بہتر کومنٹ میرے خیال میں یا پالیسی گائیڈ لائن دی جا ہی نہیں سکتی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.